نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قلب کی دوسری مثال اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جیسے ایک سٹی ہے نا، وہاں پہ سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے. لاہور کی کوئی سٹی گورنمنٹ ہے؟ ہاں جی، لاہور والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، لاہور کی کوئی سٹی گورنمنٹ ہے؟ یہاں کا کوئی سٹی کا نظام ہے؟ یہاں پر کوئی سٹی ناظم ہو، یہاں پہ کوئی ڈسٹرکٹ ناظم ہو، یہاں پر کوئی کونسلرز ہوں، ہے نا؟ یہ سسٹمز موجود ہے نا یہاں پہ. اچھا، اسی طرح سے باقی سٹیز میں بھی ہر جو شہر ہوتا ہے وہاں یا ہر ملک اس کا ایک حاکم ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارا جو وجود ہے یہ ایک شہر کی طرح. اس شہر میں کہیں خون پمپ ہوتا ہے، اس شہر میں کہیں غور و فکر کا کام ہوتا ہے، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں نا. اس شہر میں کہیں لیور جیسی فیکٹری لگی ہوئی ہے جہاں کئی فیکٹریوں جتنا کام ہوتا ہے. کہیں پہ اس شہر میں کڈنیز کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، کہیں دوسرے افعال جیسے پھیپھڑا کام کرتا ہے، جیسے انسان کے جسم کے اور حصے کام کرتے ہیں. تو بدن ایک شہر کی طرح ایک سٹی ہے. اور عقل جو ہے نا انسان کی، یہ بنیادی طور پر اس شہر کی حکومت کرنے والی ہے. حاکم عقل ہے. عقل کے تھرو اس شہر کے اوپر حکمرانی ہوتی ہے. اور جتنے انسان کے حواس ہیں نا، ظاہری یا باطنی. ظاہری حواس کون سے ہیں؟ 5 سینسز، ٹھیک ہے. اور باطنی حواس کون سے ہیں؟ خیال ہے، حافظہ ہے، ذکر ہے، اور کیا ہے؟ غور و فکر ہے، اور کیا ہے؟ احساس. باطنی حواس کی بات یاد رہے گی اب انشاءاللہ. جتنے انسان کے ظاہری اور باطنی حواس ہیں وہ اس حاکم کے سپاہی ہیں، عقل کے سپاہی ہیں. عقل کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور اعضاء جو ہے نا انسان کے، یہ رعیت ہے، یہ رعایا ہے. اور نفس امارہ یعنی جو سرکش نفس ہے، جو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اسے ہم شہوت اور غضب کی قوتوں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ حکومت کون کر رہی ہے؟ عقل. اور عقل کے لیے باقی معاون اور مددگار ظاہری اور باطنی حواس ہیں. عقل کا مقابلہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ نفس امارہ سے، قوت غضب اور قوت شہوت سے. کبھی شہوت چاہتی ہے میں حاکم بن جاؤں، کبھی غضب کہتا ہے کہ میں حکومت حاصل کر لوں، کبھی غصہ، کبھی خواہش. تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان کی خواہش غالب آ جائے تو خواہش کے غلبے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ ہر دارالحکومت میں چینجز آتی ہیں. جب کبھی کوئی دارالحکومت فتح ہوتا ہے نا تو اس کی رعایا کو موت کے نیند سلانے کے لیے دشمن کوشش کرتا ہے. اس کے لیے جیسے عام طور پر دیکھیں بمباری ہوتی ہے، میزائلز پھینکے جاتے ہیں، ایون ایٹم بام جیسی ہلاکت خیز جو ایجادات ہوئی اس کی وجہ سے ہیروشیما، ناگاساکی جیسے شہر تباہ ہو گئے. تو جیسے آپ دیکھیں دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کا علاقہ، گھر، اس کے مال اسباب، اس کے سارے ذرائع، ہر چیز تباہ کر دوں. ایسے ہی انسان کی جو شہوت ہے نا، خواہش، اور انسان کا جو غضب ہے، ان دونوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم عقل پر فتح حاصل کر لیں، عقل کو کنٹرول کر لیں اور ساری رعایا کو موت کی نیند سلا دیں، رعایا مار ڈالیں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بدن محاذ جنگ ہے، جہاں حاکم شہر بنفس نفیس مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے. حاکم شہر کون سا ہے؟ بدن کے شہر کا کون حاکم ہے؟ عقل. عقل مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہے. اگر وہ جنگ میں غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو دشمن کو راہ فرار اختیار کرنی پڑتی، یعنی خواہش دب جاتی ہے، غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ اندر کا جو جہاد ہے، اندر کے لیے جو کوشش ہے، اس میں ایک انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو اصل حیثیت ہے نفس مطمئنہ کی وہ غالب آ جاتی ہے. قرآن حکیم میں رب العزت کہتے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے
جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھروں میں بیٹھنے والوں کے، گھر میں بیٹھنے والوں کی نسبت گھر سے نکلنے والوں، اللہ کی راہ میں مال لگانے والوں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا۔ تو یہ جو جان سے جہاد ہے نا، ایک تو ہے نا جان نچھاور کر دینا، اور ایک جہاد جو انسان کے بدن کے اندر جاری ہے قوت شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے، قوت غضب کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہ جہاد بھی بڑے جہاد کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ اس جہاد میں اگر انسان فتح حاصل کرے تو یہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے۔ اگر عقل بہادری کے جوہر نہ دکھائے تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص سے کہا جائے گا کہ اے خبیث چرواہے، تو نے گوشت کھایا، دودھ پیا، مگر گم شدہ کا پتہ نہ لگایا، شکستہ کو صحیح نہ کیا، آج میں تجھ سے انتقام لوں گا۔ چرواہا کون ہے؟ ناظم ہے نا، حکمران ہے، کس پر؟ بکریوں پر۔ جیسے ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی تنخواہ وصول کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، انہیں بکریوں کا دودھ پیتا ہے، یعنی فوائد تو سارے حاصل کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بکری گم ہو جائے تو گم شدہ کا پتہ نہیں لگاتا، اگر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جائے، اگر کوئی نقصان ہو جائے، اس نقصان کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے ایسے چرواہے سے، ایسے ناظم حاکم سے انتقام لینا۔ اسی طرح سے عقل اللہ کے آگے جواب دہ ہوگی کہ کیوں نہیں گم شدہ کا پتہ چلایا۔ اچھا، انسان کے اندر سے کیا چیز گم ہو جاتی ہے؟ کیا چیز گمتی ہے؟ جانتے ہیں؟ انسان غافل ہو جاتا، عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی ذات کے تعلق میں پردہ حائل ہو گیا، دراصل یہ پردہ عقل پر پڑتا ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا، ریزننگ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا، جہاد اکبر کی طرف۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے۔ چھوٹا جہاد دشمن سے جو براہ راست آمنے سامنے لڑا جاتا ہے، اور بڑا جہاد کون سا ہے؟ جو اپنے نفس کے خلاف انسان لڑتا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جو جنگ ہے، بڑی کیوں ہے؟ ساری زندگی جاری رہے گی، کبھی اس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں۔ یہ دو ایگزامپلز ہیں۔ ہم نے پہلی ایگزامپل کیا دیکھی تھی؟ بادشاہ کی مثال تھی، قلب بادشاہ۔ دوسری مثال میں ہم نے کیا دیکھا؟ عقل بادشاہ ہے۔ لیکن عقل اور قلب بنیادی طور پر ہیں ایک ہی چیزیں۔ جب ہم اس کو ٹرمینالوجی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو عقل سے مراد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور قلب کیا ہے؟ قلب سے بھی یہی مراد ہے۔ تیسری مثال ہم دیکھتے ہیں۔ تیسری مثال ہے جیسے عقل ایک سوار ہے جو شکار کے ارادے سے نکل کر جا رہا ہے، عقل، اور شہوت اس کا گھوڑا ہے، خواہشات بھگاتی ہیں نا انسان کو، اور غضب اس کا کتا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، بھونکتا ہے، اور دشمن کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اب اگر وہ سوار اپنے فن میں ماہر ہو، کس فن میں؟ شکار میں، گھوڑا سدھا ہوا ہو۔ گھوڑا کیا ہے؟ شہوت، یعنی شہوت انڈر کنٹرول ہو، اور کتا بھی تعلیم یافتہ ہو، یعنی غضب جو ہے نا اس کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا۔ ویسے غضب کو سکھانے پڑھانے کی ضرورت ہے، قوت غضب کو، قوت غضب اور قوت شہوت کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹرینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر قوت شہوت یہ بھی انڈر کنٹرول ہو، قوت غضب بھی تعلیم یافتہ ہو، تو یہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکار کر کر ہی آئے گا، شکار کر کے لوٹے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شکاری جو ہے خود بھی شکار کے فن سے ناواقف ہے، گھوڑا منہ زور ہے، کتا دیوانہ ہے۔ ویسے عام طور پر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، خود شکار کرنا نہیں آتا، گھوڑا منہ زور ہے، کتا دیوانہ ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کبھی نہیں کہا جا سکتا یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر وہ صحیح سلامت واپس آ جائے تو غنیمت ہے۔ سوار کی جو ناواقفیت ہے نا، وہ انسان کی جہالت ہے، کہ انسان کو یہ نہیں پتا میرا مقصد زندگی کیا ہے، میں کیوں آیا، میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی کتاب سے ناواقف ہے۔ اور گھوڑے کی سرکشی جو ہے نا، یہ شہوت کا، خواہشات کا غلبہ ہے، اور کتے کی جو دیوانگی ہے یہ غصے کے غلبے کی مثال ہے، کتا دیوانہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ آئی؟ دل کا معاملہ کیسے خراب ہوتا ہے، انسان خراب کیسے ہوتا ہے۔ یہ مثال زیادہ سادہ نہیں ہے، 3 چیزوں کی مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ سوار، سواری یعنی گھوڑا اور کتا۔ سوار جو ہے اگر وہ ناواقف ہے تو کام خراب ہو گیا،
اس کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں، اس کو اللہ کے رسول کی سنت کا علم نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ خواہشات کا غلبہ ہے، اور کتا دیوانہ ہے، یعنی غضب غصہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنی ہی آگ میں بھسم ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سفر تو وہ کر رہا ہے لیکن جہنم میں جانے کے لیے۔ انسانی دل کی مثالیں دیکھیں گے، انسانی دل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حیوانات کو بھی حاصل ہیں اور انسان کو بھی حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر خواہش جانور کے اندر بھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کتے کے اندر خواہش ہوتی ہے، کتنی بڑی ہوئی، ہرس تک پہنچی ہوئی۔ بلی کے اندر خواہش ہوتی ہے، چوہے کو دیکھ کر کبھی بلی کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ بلی کی قدموں کی چاپ کبھی دیکھی ہے؟ پتہ نہیں چلنے دیتی، اتنی آہستگی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے آتی ہے۔ کبھی آپ نے مکڑی کو دیکھا ہے جالے کے اندر کیسے مکھی کی طرف بڑھتی ہے؟ بالکل آہستہ آہستہ آہستہ، کہ جو جالے کے اندر پھنسی ہوئی مکھی ہے یا مچھر ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے، اچانک شبخون مار دوں۔ یہ جو رویے میں چینج ہے نا، ایک مکڑی میں، ایک کتے میں، ایک بلی میں، ایک شیر میں۔ آپ نے کبھی اینیمل ورلڈ دیکھا ہے؟ یہ نیشنل جیوگرافک پہ جو شکاری جانور ہے یا جو جانور ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں؟ کون سی چیز انہیں اتنا ماہر بناتی ہے؟ اندر سے کیا اٹھتا ہے؟ خواہش کی شدت، چینج ان بیہیویئر ڈیو ٹو ڈیزائرز۔ تو ڈیزائرز کی وجہ سے ایک چینج آتی ہے۔ تو یہ خواہش انسانوں میں بھی ہوتی ہے، جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے غصہ، کبھی کسی شیر کو غصہ آتا غصہ، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دھاڑتا ہے غصے میں، اپنے شکار کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کبھی کسی بھیڑیے کو غصہ آیا، کتے کو غصہ آتا ہے، کتا تو غصے میں پاگل ہی ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواہش انسانوں میں ہے، حیوانوں میں بھی ہے، تو غصہ بھی انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں میں بھی۔ اور جیسے انسان کے ظاہری اور باطنی حواس ہے نا، ایسے ہی جانوروں کے بھی ہیں۔ چلو ظاہری حواس کا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باطنی حواس کیسے ہیں جانوروں میں؟ اب دیکھیں مثلا جانور کے ذہن میں خیال آتا ہے، آپ کے دل میں کیا آتا ہے کہ ایک شیر اگر ایک بکری کو یا ہرن کو دیکھ لے تو اس کے ذہن میں کوئی خیال آئے گا؟ کس بات کا؟ پکڑ لوں، شکار کا خیال آتا ہے۔ پھر وہ بات اسے یاد رہتی ہے جب وہ بھاگتا ہے اس کے پیچھے، یاد رہتی ہے، حافظے میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ان جانوروں میں اور ہمارے درمیان کامن ہے، جیسے ہمارے ظاہری حواس ہیں ان کے بھی ہیں، ایسے ہی کچھ باطنی حواس ایسے ہیں جو ہمارے بھی ہیں ان کے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ جو گھوڑا ہے نا یہ اپنی دشمنی کو بھولتا نہیں ہے، اور ایسے ہی اونٹ نہیں بھولتا، ایسے ہی سانپ نہیں بھولتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خیال ان کے ذہن میں آ جائے اس کو اندر پختہ کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہی ہوں گے نا اب بدلہ لینا، انتقام لینا۔ ایسا نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو پولر بیئر کو، اور کبھی آپ نے دیکھا ہو وہاں پہ شکار ہوتے ہوئے نیشنل جیوگرافک پہ کہ کس طرح سے شکار کرنے والے جانور جو انتظار میں رہتے ہیں کہ کہاں ذرا سے مائیں غافل ہوں ان کے بچے جھپٹ کر لے جائیں، کہیں ان کے قریب ہی طاق میں رہتے ہیں، اور خیال کے بغیر کیسے کوئی طاق میں رہ سکتا ہے، اور حافظہ ہے اور غور و فکر ہے سارے حالات کا، کہاں سے میں اسے پھنسا سکتا ہوں۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں اگر تو اس کے ساتھ ساتھ ایک احساس ہے، یہ حس جو ہے نا یہ فقط مادی خواہش کی پورا کرنے کے لیے، لیکن ہے صحیح ہے ان کے اندر بھی۔ تو ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے سملیرٹیز ہیں انسانوں میں اور جانوروں میں۔ اچھا آپ دیکھیں، چلو ہم نے ابھی تک دیکھا شکار کرنے والوں کو، بھیڑیے کو دیکھا، شیر کو دیکھا، کتے کو دیکھا، بلی کو دیکھا، چاہے چھوٹا سا چوہا ہی شکار کرے، کرتی تو ہے نا بلی بھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چوہے پر کیا بیتتی، کیا چوہے کو خیال آتا ہے؟ چوہا جب بلی کی آنکھ کو دیکھتا ہے اسے کچھ سمجھ آتی ہے؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ ہاں، کیسے بھاگتا ہے، اس کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے۔ اور اب آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھیں ان کو تو بہت ہی پتا ہوگا کہ کس طرح سے چوہا کیا سوچتا ہے، کیونکہ زیادہ چوہے کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ تو یہ صرف اس وجہ سے باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں سملر ہیں، حیوانوں کے اندر بھی موجود، لیکن پرابلم یہ ہے کہ حیوان لگام نہیں ڈال سکتا خواہش پر، غضب پر، اور انسان نے لگام ڈالنی ہے۔ انسان اور جانور میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ انسان لگام ڈالے گا اور جانور لگام نہیں ڈال سکتا۔ اچھا آپ دیکھیں جیسے چوہا جو ہے
بلی کی نیت کو دیکھتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بکری بھیڑیے کی نیت کو دیکھتی ہے تو پھر بھاگ کھڑی ہوتی، ہرن دیکھتا ہے شیر کی نیت ہے شکار کرنے کی تو چوکڑیاں بھرتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے۔ یہ مناظر کبھی آپ نے دیکھے؟ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ کوئی سانپ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کوئی سانپ جو ہے وہ اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ بیہیویئر کو سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک چیز خیال کے اندر آتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے کہ ود ان سیکنڈز سارا کام ہو جاتا ہے۔ جو چیز انسان واقعی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ مجھے نقصان پہنچا، حتیٰ کہ اس معاملے میں جانور بھی پورا شعور رکھتے ہیں۔ زندگی بچانے کے لیے تو اللہ نے حص دے رکھی ہے نا، تو اس طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ظاہری اور باطنی حواس انسانوں میں بھی موجود ہیں اور جانوروں کے اندر بھی۔ اسی وجہ سے تو جانور بھی اپنے نقصان کا ادراک کرتے ہیں جیسے انسان ادراک کرتا ہے، اور جانور بھی اپنے نفع کا سوچتے ہیں جیسے انسان سوچتا ہے۔ اور آپ جانوروں کی پیدائش میں دیکھیں، بچوں کی حفاظت میں دیکھیں، ہر ایک اپنے نقصان کا اندازہ لگاتا ہے۔ مثلا چڑیا کو دیکھیں، چھوٹی سی چڑیا، اور جب کبھی اس کا بچہ چھوٹی سی فوٹ نیچے گر جائے، اگر چڑیا کا ذرا حال دیکھا کریں کہ اس بیچاری کی بے قراری، پریشانی کہ اب اس کے ساتھ کیا بیت گئی۔ اچھا، آپ نے کبھی مرغی کو دیکھا؟ پتہ نہیں آپ لوگ کیا کچھ آبزرو کرتے ہوں، میں تو چونکہ کسی اور اینگل سے بھی دیکھتی رہتی ہوں ان چیزوں کو۔ کبھی مرغی کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو دیکھا؟ اتنی چھوٹی آنکھیں بلی کو دیکھتی ہے نا، یہ میرے بچے کی طرف، میرے چوزے کی طرف آ رہی ہے تو پر کھول لیتی ہے، اسے پتا ہے کہ بلی نے مجھے کھا جانا ہے، لیکن اتنا اس کے اندر غضب بھڑکتا ہے کہ بلی بھی حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر اتنا غصہ بھڑکا کہ اس نے اپنے مخالف، اپنے دشمن پہ حملہ کر دیا۔ کبھی مرغی کو دیکھا؟ ایک دفعہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں ایک مرغا تھا، بہت ہی زیادہ، اسے سب بچوں نے بادام کھلائے، بہت زیادہ وہ طاقتور ہو گیا اور پھر وہ بچوں کا دشمن ہو گیا۔ جو ہی بچے قریب آتے تھے تو بہت اس کی خونخوار نظریں ہو جاتی تھی۔ ہم نے رکھا بھی اس کو آبزرویشن کے لیے تھا، اچھا لگتا تھا، جانوروں سے دلچسپی بہت تھی، اور ویسے اینیملز کے بیہیویئر کو دیکھ کے انسان کو بیہیویئر سٹڈی کرنے میں بڑی آسانی ہوتی۔ تو وہ ایک دفعہ میری کزن تھی تو اس کے اوپر جو چپٹا اس کی گال سے یہاں سے گوشت نکال کے لے گیا۔ شکر اللہ کا کہ اس کی آنکھیں بچ گئیں، کہیں اور نہیں مرغے نے ٹھونگا مار دیا۔ لیکن یہ کہ وہ مرغا مجھے غضب کی بھرپور تصویر کے طور پر نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں یا میرے خلاف کچھ کریں گے، کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں خیال آیا ہوگا۔ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ وہ رب کتنا ماہر ہے، کیسی ہر مخلوق بنائی، کیسے ظاہری باطنی حواس بھی دے دی، یعنی زندہ کیا تو زندگی کے لیے ہر چیز عطا بھی کر دے۔ لیکن ہم جو چیز سٹڈی کرنے والے ہیں وہ یہ کہ ایک جانور اور ایک انسان کے بیہیویئر میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں بل ہم کالانعام، ان کے مثال وہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں جتنی سوچ سمجھ بھی ان کے اندر نہیں ہے کہ چلو جانور جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اس طرح ہی گزار لیں۔ جیسے کتا اپنے مالک کا وفادار ہے اور انسان وفادار نہیں بنتا، اس کی وفاداری میں خلل آ جاتا ہے، کھوٹ، کتنا اس کی سوچ کھوٹ لے آتی ہے، مالک کا ہونے نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو انسان شعور سے کام نہیں لیتا نا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دل کے ساتھ متعلق دو امور ہیں جو بحیثیت انسان کے اس کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اچھا، جانور اس کو قدرتی طور پر اپنے اندر رکھتا ہے، ایک علم اور ایک ارادہ۔ علم کتنا؟ مثلا ایک مرغے کا علم ظاہر ہے کہ اس کے حالات و واقعات کے مطابق ہے۔ اچھا، ایک بلی کا علم جو ہے وہ اس کے حالات و واقعات کے مطابق ہے، لیکن جو علم انسان کے لیے اللہ نے اس کے لیے وہی بھیجی۔ اب کچھ چیزیں تو اس کے اندر موجود ہیں نا، اور کچھ چیزیں اسے ایکسٹرنلی حاصل کرنی ہے، وہی کا علم اور وہی کی وضاحت کا علم، رسول اللہ کی تعلیمات کا علم۔ دوسری چیز ہے ارادہ۔ ارادے کی قوت جانور کے اندر بھی ہے، ویسے جانور کا ارادہ زیادہ سٹرونگ ہے، جو کرنے کی وہ نیت کر لے باز نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی گردنوں میں پٹے ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ اس کو ارادے سے باز رکھنے کے لیے۔ ہم پٹے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا، اس کے دل میں ایک دفعہ خیال آ گیا، ایک دفعہ جو کچھ اس کے من میں سما گئی، بس اس نے ہٹنا جو نہیں۔ بل کو دیکھا ہے کبھی؟ یہ جو فائٹنگ بلز ہوتے ہیں، وہ کچھ دیکھتا ہے کہ میں نے اب کہاں مارنا ہے اور کس کو مارنا ہے؟ بس اسے یہ پتا ہے کہ غصہ آ گیا نا
اب اس نے جب تک اپنے مخالف کو، حریف کو مار نہیں ڈالنا، اس کو چین نہیں آئے گا، مارے گا مارے گا مارے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بیل کے اندر عقل کی بہت کمی ہے، لیکن اگر ایک انسان بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کر لے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر بھی عقل کی، شعور کی، علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک پازیٹیو ارادہ نہیں بنتا۔ تو علم جو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رویے درست کرنے کے لیے چاہیے، خلق کو درست کرنے کے لیے چاہیے نا، وہ کس چیز کا علم ہے؟ وہ اللہ کی ذات کی معرفت کا علم ہے، اللہ کی صفات کا، اور پھر آخرت کے حقائق کا، انجام کا علم ہے۔ یہ چیزیں محسوسات سے ماورا ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی معرفت کا حصول اور اللہ کے احکامات کی معرفت اور آخرت کے حقائق کا علم کتنا زیادہ ضروری، کیونکہ اس علم کے بغیر ہمارا ارادہ نہیں ہوگا کہ کامیاب ہو جائے یا ناکامی سے بچ جائے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ارادے سے یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کے انجام پر نظر ڈالتا ہے، اس میں کوئی بہتری اسے نظر آتی ہے، فائدہ نظر آتا ہے، تو انسان اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، یا کسی کام میں خرابی نظر آتی ہے تو انسان اس کام سے رکنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ نارملی دو چیزوں میں انسان ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا، ارادے میں اور خواہش میں۔ مثلا انسان کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے، یہ ارادہ نہیں ہے، یہ خواہش ہے۔ ارادہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ علم کی بنیاد پر، انجام کی بنیاد پر۔ ارادہ جو ہوتا ہے اس کو ارادہ کہتے ہیں کہ انسان سوچ سمجھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے، ناکامی سے بچنے کے لیے ارادہ کرے میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ ارادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہوت، خواہش والا ارادہ جو ہے نا، خواہش تو جانوروں میں بھی موجود ہے، لیکن علم کے مطابق جو ارادہ ہے یہ صرف انسان میں ہے، یہ انسان کی خاصیت ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اگزامپل سے سمجھتے ہیں، انسان کی خواہش ہے نا کہ وہ اچھا کھانا کھائے۔ آپ نے اصحاب کہف کو بھی دیکھا، کتنے برس سوئے رہے تھے، 300 سال سے زیادہ، لیکن اٹھے تو پھر شدید خواہش ہے کس چیز کی؟ اچھا کھانا کھا لیں، جاؤ کہیں سے اچھا کھانا دیکھ کر لاؤ۔ تو انسان کی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی، چاہے کتنی دیر وہ موت کی نیند سوتا رہے، اللہ نے ایسی چیز انسان کے ساتھ لگا دی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اچھا کھانا کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کا حق ہے، لیکن فرض کریں کہ اس کھانے سے ڈاکٹر نے روک دیا کہ آپ نے یہ والا اچھا کھانا نہیں کھانا۔ اب اندر ایک جنگ جاری ہے، ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف عقل ہے۔ عقل کہتی ہے چھوڑو، اور زیادہ تکلیف پڑے گی، خواہش کہتی ہے پھر کب موقع ملے گا۔ اب جنگ جاری ہے خواہش اور عقل کے درمیان، اور عقل کے پاس اگر علم ہے تو عقل ون کر جاتی ہے، لیکن جب علم نہیں ہوتا تو خواہش ون کر جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقل انسان کو نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے علم کی بنیاد پر، دوسری طرف ہم خواہش کو دیکھتے ہیں، وہ نقصان نفع کسی چیز کی سے کوئی پرواہ نہیں، بس اندھا دھند معاملہ ہے، کر لو جو جی چاہے ہو جائے، انجام کا بھی کوئی پرواہ نہیں، نہ انجام کی فکر ہے، نہ ہی آغاز کی کوئی پرواہ ہے، نہ انجام کی، بس کر جاؤ جو مرضی نتیجہ نکل آئے، یہ خواہش ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے مشکل کام جانتے ہیں کیا ہے؟ خواہش اور ارادے کو پہچاننا۔ فرق نہیں کر سکتا، علم نہیں ہوتا پھر انسان فرق نہیں کرتا، اور انسان تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو تو خواہش فوراً غالب آتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ارادہ ہمیشہ علم اور انجام کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ یہ اللہ نے کیا بات کی ہے کہ ہمیں کہا ہے جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ دیا، اور ہم کوئی بچے کہ ہمیں کسی نے لالی پاپ دے دی یا کوئی چاکلیٹ یا آئس کریم کا لالچ دے دیا، ہم نے کوئی کام کر لیا، یا یہ ہے کہ ہم کوئی بچے ہیں کوئی ہمیں ڈرائے اور ہم ڈر جائیں، تو اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا اچھا پھر آپ گھر کیوں بناتے ہیں؟ آپ تو بڑے ہو گئے، خواہش کیوں ہے آپ کے اندر اچھے گھر کی؟ کہتے ہیں وہ تو ایک نیچرل بات ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہاں نہیں ضرورت ہوگی، وہاں بھی تو ضرورت ہوگی، تو اللہ نے تو نیچرل چیز کو ہی سامنے رکھا ہے، آپ کو اختلاف کس چیز کا ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ بات آج کے جدید پڑھے لکھے افراد کی ہو جنہوں نے وحی کا علم، زندگی کی حقیقت نہیں پڑھی، کچھ 4 لفظ پڑھ لی ہیں، یا بات ہو اس علمی تحریک کو چلانے والے سر سید کی۔ آپ کو پتا ہے سر سید جنت اور دوزخ کا قائل نہیں تھا، کہتے ہیں یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں جنت اور دوزخ کی۔ اور میں اب آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ارادہ
کیسے ٹوٹتا ہے، ارادہ کیوں نہیں بنتا نیکی کا؟ اس لیے کہ انجام سامنے نہیں رکھا جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی یہ زبردست ٹیکنیک ہے کہ انجام کو ختم کر دو، کہ آپ نے جانا کہاں ہے، کیا حاصل کرنا ہے، نہ جنت رہے نہ دوزخ رہے، تو پھر ارادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی لائف میں دیکھ لیں، نیکی کا کام اگر نہیں ہوگا تو آپ کے ذہن میں انجام کی کوئی فکر نہیں ہوگی اس وقت پہ جب نیکی کا کام آپ چھوڑیں گے۔ کوئی کام آپ اگر جنت جانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک صاحب فہم انسان ہے کہ جو اپنے انجام کو سامنے رکھ کے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی فائدے کے لیے۔ تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ارادہ کرے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ذہن میں رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، ہر موڑ پر، ہر مقام پر۔ اس کے بغیر ہی تو ارادے نہیں ہوتے، یہی تو علم ضروری ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کی معرفت، جیسے اللہ سے ڈر کے انسان کوئی کام کر لے، یا اللہ کی محبت میں، یا اللہ کی رضا کو جنت کی صورت میں سامنے رکھ لے، یا اللہ کے غضب کو جہنم کی صورت میں سامنے رکھ لے، اس سے بچنے کے لیے کام کرے، تب ارادہ بنتا ہے۔ کسی نے کہا ارادے باندھتا ہوں، باندھ کر پھر توڑ دیتا ہوں۔ کیوں توڑتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کیونکہ ایسا ویسا کچھ ہے ہی نہیں ذہن میں۔ اور منتشر ذہن جو ہے انتشار کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں انجام واضح نہیں ہوتا، اپنے انجام، اپنی منزل کو سامنے نہیں رکھتا۔ تو اب آپ اپنا مسئلہ دیکھیں گے کہ ہمارا کیا پرابلم ہے، انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں یا بغیر سوچے بھول جاتے ہیں؟ تو یہ تو ابن آدم کی تقدیر میں اللہ نے رکھ دیا کہ وہ بھولتا ہے، اور آدم بھول گیا۔ آدم بھولتا ہے اور قرآن یاد دلاتا ہے۔ قرآن نصیحت ہے، تذکرہ ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ تذکرہ، اس لیے بار بار علمی مجالس میں آنا، سیکھنا، یاد کرنا، یاد دہانی کروانا اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ضروری ہے کہ بھولے ہوئے انسان کو یاد دلا دیں۔ اب سمجھ آئی کہانی کہ ہم نے یہ سب کام کیوں کرنے ہیں؟ سیکھنے کے، سکھانے کے، یاد دلانے۔ کیونکہ آدم کی اولاد بھولتی، بناتے آدم اور ابن آدم بھولتے ہیں، کیونکہ ماں باپ جو بھولے تھے۔ تو یہ علم، یاد دہانی، یہ نصیحت ہے۔ تو نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کو نصیحت تک لے آتا ہے، اور نصیحت کی وجہ سے انسان پھر اور زیادہ خوف کھاتا ہے رب کا۔ یہ خوف بہت بڑی متاع ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں نہ کریں، یہ ڈر تو نعمت ہے، بلیسنگ ہے۔ اس ڈر سے انسان کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے، انسان تو سدھر ہی نہیں سکتا اس خوف کے بغیر۔ یہ خوف ضروری ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا، اس کے لیے پیغمبر بھیجے، وحی کا علم دیا، پیغمبروں نے سکھایا، اور علم کے ساتھ انسان کے لیے کیا چیز لازم قرار دے دی کہ تم نے ارادہ ضرور کرنا ہے۔ ہم نے حسن خلق کے بارے میں جب پڑھنا شروع کیا تھا تو پہلی چیز کیا دیکھی تھی؟ کیا چیز ضروری ہے؟ حسن نیت، ارادہ۔ اور ارادے ٹوٹتے ہیں کیونکہ انجام یاد نہیں رہتا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کی خواہش کے لیے اگر عقل کی لگام نہ ہوتی تو انسان آج کیا ہوتا؟ عقل جو ہے علم کی وجہ سے صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادے کی تخلیق نہ کرتا تو اس کی وجہ سے عقل کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا، پھر عقل کا فائدہ ہی نہ رہتا۔ عقل ارادہ کرتی ہے نا، عقل سے انسان ارادہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ علم اور ارادہ ایسے امور ہیں جو جانوروں میں نہیں پائے جاتے۔ اگرچہ جانوروں میں قوت شہوت بھی ہوتی ہے، قوت غضب بھی ہوتے ہے، لیکن ان میں علم اور ارادہ نہیں ہوتا۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیں۔ آج کوئی بات سمجھ آئی؟ پہلے یہ بتائیں کیا سمجھ آئی؟ جب تک ہم انجام کو سامنے رکھیں گے اس وقت تک ہم اچھا ارادہ نہیں کر سکتے۔ انجام کے بغیر اچھا ارادہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ اور انسان اور جانور میں جو فرق ہے علم اور ارادے کا، اللہ نے وہی اب آپ دیکھیں کہ علم کی آپ دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، آپ ارادہ کر لیں تو یہ دعوت کس چیز کی ہے؟ کامیابی کی۔ آپ بتائیں، ہم آپ کو کامیابی کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونے کے لیے دعوت دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔
ارادہ کر لیں, آپ غلطیوں سے بچنے کا ارادہ کر لیں, اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو خوشخبریاں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کی رحمت ہوگی. ہاں جی میم خواہش اور ارادہ اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے, پہلے نہیں پتا چلتا تھا. اچھا, خواہش اور ارادے میں یہ بات کلیئر ہو گئی. عام طور پر تو یہی ذہن میں آتا ہے نا, یہی ہمارا ارادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے آدم کو عزم میں ارادے میں کمزور پایا. کمزوری یہاں آتی ہے, شیطان یہاں ضرب لگاتا ہے ارادے میں. کبھی ارادہ اور خواہش مکس اپ کر دیتا ہے, کبھی ارادہ جو ہے وہ کمزور کر دیتا ہے. کمزور کہاں سے ہوتا ہے؟ علم نہیں حاصل کرنے دیتا, علم کو استعمال نہیں کرنے دیتا, علمی مجالس سے دور کرتا ہے. یہ جو بھاگ بھاگ کے کئی لوگوں کا دل چاہتا ہے نا, گھر والوں کو جا کے سکھا دیں, گھر والوں کا ایسا ہے, وہ اپنے ہیں, وہ فلاں ہے, یہ دراصل شیطان کے وار ہیں. ان کو پہچانیں, اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے اور دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. جی, ایک پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا کہ چینج ان بیہیویئر ڈیو ٹو ڈیزائر. اگر ہم اپنا بیہیویئر چینج کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے کون سی فیلنگس ہوں گی یا کون سے موٹیوز ہوں گے جو کہ ہمیں بیہیویئر کو چینج کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی. عقل اور خواہش کے درمیان جو ہے نا وہ جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے, اور جب علم آتا ہے نا تو پھر عقل جو سی ہے وہ ون کر جاتی ہے. ہاں جی, الحمدللہ, کیونکہ عقل ارادہ کر لیتی ہے. ہاں جی. اور آج جب یہ پڑھا نا کہ انجام سامنے ہوگا, اس کا تصور بھی رکھنا, یہ سامنے ہوگا تو پھر ارادہ بنے گا, اور نیکی کے لیے ارادے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری, سب سے مشکل ہے, ٹھہرتا نہیں اندر. لیکن جب یہ پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اس کے بغیر تو ہم ارادہ ہی نہیں کر سکتے, پھر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے. جی میم, میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کا پڑھنا اور یہ نظرہ تو نہیں میری خواہش تھی, تو کیا یہ خواہش ہے یا ارادہ ہے؟ ارادہ. یہ خواہش جو ہے نا, یہ پازیٹیو ایک ڈیزائر تھی نا, یہ شہوت جسے کہتے ہیں نا, جو چیز رب سے دور لے جانے والی ہے, یہ وہ نہیں ہے. ارادہ اصل میں نا, خواہش ایک درجے میں آ کر انسان کی تمنا بن جاتی ہے, تمنا سے آرزو بنتی, آرزو سے ارادہ, شوق, طلب, تڑپ, کریوسٹی بڑھتی ہے. جتنا زیادہ اتنا زیادہ پھر انسان ہر رکاوٹ کو عبور کر جاتا. ہم کسی اچھے بیہیویئر کا یا اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں, لیکن وہ مستقل نہیں رہتا, یعنی کچھ عرصے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. پیچھے والی فائلیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں نا, انجام سامنے رکھنے والی, انجام کو سامنے ہر وقت نہیں رکھتے. اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. آپ یہ چیزیں سیکھیں کہ نا, پھر بیہیویئر چینج ہوگا انشاءاللہ, پھر مستقل مزاجی آئے گی. جیسے ابھی ہم اخلاق کے فیلڈ میں جب ہم پڑھیں گے نا, اخلاق کے موضوع پر استقامت کو, تو آپ کا مائنڈ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوگا, شرح صدر نصیب ہوگی. استقامت کیسے آتی ہے؟ میم جیسے نا, یعنی کہ ارادہ کرتی ہوں کہ بس غصہ نہ کروں, تو یہ ہوتا ہے کچھ غصے کے انجام پر نظر نہیں رکھتے نا, غصے کا کیا انجام ہے. اس وجہ سے پھر جب انجام بھول جاتے ہیں نا وقتی طور پر, انسان پھر غصہ کر جاتا ہے. اس لیے کہ جب ایک دفعہ غصہ آ جاتا ہے پھر انسان کو کب سمجھ آتی ہے, عقل تو مغلوب ہو گئی, پھر انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی اب میں کیا کروں, اس لیے وہ اپنا جائزہ بھی نہیں لے سکتا. میم سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ارادہ کر لیتی ہوں نا میں, تو اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیسے ہوگا. ایگزامپل دیں. کہ جیسے یہاں پر آنا تھا نا نظرہ, تو اتنا زیادہ میں نے سوچا نہیں یہاں پر جانا ہے, ضرور جانا ہے. اس کے لیے ان کی میں نے اپنی تیاری بھی شروع کر لی, اپنا ارادہ بھی سب کچھ سوچ لیا, بہنوں کو بھی کہہ لیا. لیکن پرمیشن کا ہو رہا تھا کہ ابو سے کون پوچھے گا, بھائی سے کون بات کرے گا. اتنا مشکل لگنے لگ گیا ان سے بات کرنا کہ میں نیکسٹ ٹائم ویسے بات ہو جاتی, لیکن وہ مجھے بات کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں, کوئی نبی ایسا نہیں جس کی تمنا کی راہ میں شیطان رکاوٹ نہ بن گیا. ایک تمنا ہے نا, اس کو پورا ہونے کے لیے, امپلیمنٹ ہونے کے لیے وہاں شیطان حائل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ ارادہ کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ سے دعائیں کرو, اللہ سے ہمت مانگو, اور پھر اللہ تعالیٰ ہمت بھی عطا کرتے ہیں, اسباب پیدا کرتے ہیں. ایسا ہو گیا تھا کہ بازا پھپھو نے اتنا زیادہ ان کے ساتھ ریئیکشن کیا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا ان کے پھپھو کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. وہ دراصل پھپھو نہیں تھی, پیچھے دیکھیں کون تھا. مخالفت میں جو ریئیکشن تھا بنیادی طور پر, یعنی ایک فتنہ, ایک محاذ جنگ کھڑا ہو گیا شیطان کی طرف سے. ایک رحمان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی مددگار کا سلسلہ بنتا ہے, کوئی نہ کوئی. اچانک پتہ لگتا ہے کسی نے ہماری فیور میں ایک فکرہ کہہ دیا. ایک فکرہ بھی بعض اوقات اتنا کارگر ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات کوئی بھی نہیں ہوتا, تب بھی رب تو ہوتا ہے. جیسے نارمل روٹین میں پڑھنا بھی ہونا, تو اس وقت میں یہ سوچ لوں کہ اچھا ٹھیک ہے آج انشاءاللہ رات تک بیٹھ کے نہ پڑھنا ہے, تو بیٹھنا ہی مشکل لگ جاتا ہے کہ آج کیسے بیٹھ ہوگا. پھر کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے, کوئی یہ وہ,
बहुत देर हो जाती है, फिर मैं कहती हूँ अब नहीं होगा, अब इंशाल्लाह सुबह, फिर सुबह सुबह करते रहते वो लेट हो जाता है। तमन्ना के दरमियान शैतान हाइल होता है, इसलिए अल्लाह की पनाह मांगो। व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह। आप अगर उस वक्त कह देना कैसे नहीं होगा, अल्लाह आप मेरी मदद करना, आप अगर कह दो कैसे नहीं होगा, तो आप देखो आपकी कैफियत बदल जाएगी। अल्लाह से ये बातें नहीं करनी आती मुझे। आ जाएंगी, ऐसे ही आएंगी। आपको जो बात कही जाती है वो करना शुरू कर दें, आ जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ जी जी। हम जैसे इरादा तो होता है, लेकिन इरादा वैसे पुख्ता नहीं होता, काम नहीं हो पाता ना, ये ऐसे क्यों? जैसे कल आपने कहा कि जन्नत और जहन्नुम का तस्वुर बनाना है, तो वही वाली बात कि जन्नत का तस्वुर आओ, लेकिन ये कि वो पुख्ता नहीं हो पाया कि मैं उसको लिखूं। जहन्नुम की बात ज़हन में आ ही नहीं रही थी कि नहीं ये तो मेरी है ही नहीं। एक्चुअली बात यह है कि इंसान का जो भी डिसीजन होता है ना, तो इंसान के माइंड में दो तरह से कोई बात आती है, या उसका राइट हेमिस्फीयर खुल जाता है या लेफ्ट। अगर एक इंसान इब्तिदा में अपने आप को मैसेज दे ले ये हो सकता है, हो जाएगा, ये भी कोई बात है इतनी, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, तो काम पॉजिटिवली होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो एनालिटिकल माइंड को खोल लेना, ये नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि इंसान हार गया, उसने अपनी अकल को पहले ही हरा दिया। अब इरादा खत्म कर दिया, इरादा है ही नहीं, वो काम नहीं होता। और कल से यही बात थी, और आपको हकीकत ये असबाब और है, क्या हर अच्छी सोच ही इरादा बनती है, बुरी सोच भी इरादा बन जाती है? जी, इरादा तो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। मसलन कोई कत्ल का इरादा कर ले, काबिल हो तो भाई को कत्ल का इरादा कर सकता है, इरादा तो अच्छा भी होता है और बुरा भी। लेकिन जब ख्वाहिश गालिब आती है तो बुरा इरादा होता है, और जिस वक्त एक इंसान की अक्ल गालिब आती है, इल्म की बुनियाद पर अंजाम सामने रखते हुए इंसान को इरादा करता है, तो फिर वो अच्छा इरादा होता है। जी, जिस तरह कल भी बात इस चीज पे खत्म हुई कि अक्ल की पुख्तगी के लिए इल्म जरूरी है, तो आज भी यही बात हो रही थी कि अक्ल इल्म की बुनियाद पर फैसला करती है। यानी दोनों दिन यही डिस्कशन हुई कि इल्म जरूरी है अगर फैसला करना है ना। तो मुझे कल अपना जो प्रॉब्लम डिस्कस किया उसमें भी आपने बताया कि इल्म की कमी है, पुख्ता इल्म की ना। तो अब यही फील हो रहा था कि मुसलसल इल्म चाहिए, कि ये माइंड सेटिंग कर लें कि बस डिप्लोमा कर लिया, अब घर जाके हम इस काबिल हो गए हैं कि हम उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये बात गलत है। फीडबैक जब तक मिलती नहीं रहेगी ना, तो हम तो नहीं चल सकते। तो फिर इसका मतलब है हमारा सफर तो भी शुरू हुआ है। यही बात है असल, कि ये तो आगाज़े सफर है, इख्तिताम सफर नहीं है। और ये जो दिल में आता है ना कि अब हम पढ़ चुके, पढ़ाने के काबिल हो गए, भाई पढ़ाई क्या है, भाई अपने अंदर झांक के देखें, अब अभी तो मौका है कि अपनी इस्लाह के काबिल हो जाए, अपनी इस्लाह करवाएं। पहले अंदर का शीशा चमकेगा तो फिर उसकी रोशनी जाएगी ना दूसरों तक, वरना तो अंधेरा ही जाएगा। तो अंधेरे के मुसाफिर नहीं बनना, इल्म की रोशनी, इल्म की शम्मा से मोहब्बत करनी है इंशाल्लाह। आज हमने देखा था कि नफ्स अम्मारा में जो है शहवत और गज़ब, अगर ये गालिब आ जाए तो फिर नफ्स अम्मारा होता है, और अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर नफ्स मुतमइन्ना की सफर होता है। हाँ जी, अम्मारा से तो नफ्स मुतमइन्ना की खुसूसियात में हमने ये भी देखा था कि नफ्स मुतमइन्ना को काम करके खुशी नसीब होती है। तो लेकिन मेरे साथ ऐसे होता है कि अगर मैं कंट्रोल कर भी लूं तो खुशी का आंसर नहीं होता, इसलिए कि अंजाम सामने नहीं होता, अंजाम ही की फाइल उड़ती है असल में। आप जहां कहीं भी देखेंगे बात वही आएगी कि आखिरत की याद नहीं, आखिरत की सोच नहीं, जाना कहाँ, क्या मिला। एक काम करने के बाद इंसान का शऊर चाहता है उसे पता लगे कि अच्छा अब क्या फायदा हुआ, वो बात तो आती नहीं। सेटिस्फेक्शन कहाँ से आ जाए, सेटिस्फेक्शन अंजाम की वजह से आती। और दूसरी बात यह है कि एक इंसान जब नेकी के काम करता है अकेला अकेला बैठे हुए, आप इस आयत को सामने रखें, इसमें रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं, इत्मीनान वाली जान इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, लौट चलो अपने रब की तरफ, आप उससे राजी वो आपसे राजी। दुनिया में यही बात है ना कि इंसान रब से राजी हो जाए। राजी किसी बुनियाद पे होगा ना, किस बात पे राजी, कि रब ने मेरी खातिर क्या किया और मैं रब की खातिर अब क्या कर रही हूँ। और आप देखें इत्मीनान का रास्ता, फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। कहाँ? अब जो ईमान वाला हल्का है ना उनके साथ शामिल हो जाएं। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अकेले अकेले जन्नत नहीं जा सकते, ये इज्तिमाई तौर पर काम करते हुए जन्नत जाना है। ये बात समझ आती है? इतने लोगों के दरमियान मेरी प्राइवेसी खराब होती है, अब नहीं होगी ना इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह नहीं होगी। ये पता लग जाए ना कि हम अपनी प्राइवेसी किस वजह से छोड़ें, मकसद क्या है, जन्नत के लिए छोड़ेंगे। फदखुली फी इबादी, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। हम कहते हैं नहीं, मैंने तो अपने घर में दाखिल होना है। घर में तो दाखिल होना ही है, घर के लिए ही तो तैयारी करनी है, घर अच्छे बनाने के लिए। ये तो ट्रेनिंग प्रोसेस है ना। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत में दाखिले के लिए यही रास्ता है, लोगों के बीच में रहते हुए, लोगों के साथ मिलके, ईमान वालों के दरमियान रहते हुए, ईमान वालों के साथ अल्लाह की तरफ बुलाते हुए, जदोजहद करते हुए, कोशिशें करते हुए अल्लाह की तरफ जाने का सफर जारी रखेंगे, फिर जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।